لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة، حسين مني وأنا من الحسين، أحب الله من أحب حسينا. صلوات بر محمد و آل محمد. آج کی شب وہ شب ہے کہ جس کی صبح حضرت کو اسلام کی خاطر، دین کی خاطر نانا کا مزار چھوڑنا پڑا۔ دیکھیے، یہ کہہ دینا آسان ہے کہ نانا کا مزار چھوڑنا پڑا، ماں کی لحد چھوڑنی پڑی۔ آدمی ذرا سا اگر غور کرے تو آپ سب کو اذان کے بعد کی دعا یاد ہے۔ اب لوگ پڑھتے ہیں نا روزانہ، اذان کے بعد کم از کم 3 بار تو پڑھتے ہی ہیں۔ اللہم اجعل قلبی بارا وعیشی قارا، بقیہ ہوتے ہوتے وجعل لی عند قبر نبیک مستقرا وقرارا، اور پالنے والے ہمارا مستقر، ہمارا قرار، ہمارے رہنے کی جگہ کہاں قرار دے؟ عند قبر نبیک، اپنے نبی کی قبر مبارک کے پاس۔ یہ آپ روزانہ دعا کرتے ہیں نا۔ عام آدمی دعا یہ کرے کہ ہمارا مستقر اور ہمارا مقام نبی کی قبر کے پاس قرار دے، اور جس کے لیے نبی نے سجدے کو طول دیا، جس نے نبی کی زبان چوسی، وہ کس طریقے سے اس یقین کے ساتھ، ابھی سب باتیں آئیں گے انشاءاللہ، اس یقین کے ساتھ کہ اب مدینہ واپس آنا ممکن نہیں ہے، کس دل سے حضرت نے مدینے کو چھوڑا ہوگا۔ پھر وہ پرسوں والی بات یاد کیجئے، جناب ابو طالب کے سلسلے میں جو کہی گئی تھی، اسی کو پھر یہاں لائیے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ دیکھیے، اگر امام نہ ہوتے حضرت سید الشہداء، دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت ابو طالب سلام اللہ علیہ نہ ہوتے تو اسلام اس منزل تک نہ پہنچتا۔ تو یہ ابتدائی احسان تو حضرت ابو طالب سلام اللہ علیہ کا ہے، اس سے انسان انکار کر نہیں سکتا۔ لیکن جب نوبت یہاں تک آئی تو پھر وہی صورتحال ہو رہی تھی کہ اگر حضرت سید الشہداء نے قربانی نہ دی ہوتی تو آج شاید ہمارے درمیان اسلام تو ہوتا، ابھی اس پر ساری گفتگو ہوگی، مگر جس کو حقیقی اسلام کہتے ہیں شاید اس سے انسان آشنا نہ ہوتا۔ اور یہ سب احسان ہے آج پورے دین پر حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ کا۔ اور اسی لیے میں نے جس حدیث مبارک کی تلاوت کی ہے، اس میں بھی پیغمبر کیا فرما رہے ہیں؟ ان الحسین مصباح الہدی، حسین ہدایت کا چراغ ہے، اور صرف ہدایت کا چراغ نہیں، وہ سفینۃ النجاہ، نجات کی کشتی ہے۔ گویا پیغمبر نے ہم کو آپ کو نسخہ دے دیا۔ ہدایت چاہتے ہو تو در حسین پر آنا ہوگا،
نجات چاہتے ہو تو در حسین پر آنا ہوگا، نہ بغیر حسین علیہ السلام کے ہدایت مل سکتی ہے، نہ بغیر حسین علیہ السلام کے نجات مل سکتی ہے۔ تو اب میں یہاں سے سلسلے وار شروع کرتا ہوں۔ دعا کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے ذہن میں باتیں ہوتی ہیں، بٹ وہ جیسے اس کو ڈیلیور کرنا چاہیے وہ نہیں کر پاتا ہے، مگر یہ کہ اس کی طرف سے تائید حاصل ہو جائے، اور اس کی طرف سے تائید کے لیے پھر اس کی طرف لو لگانا پڑے گا، اس سے فریاد کرنی پڑے گی۔ اور اس سے فریاد کا معاملہ یہ ہے کہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہماری دعا قبول ہو جائے۔ 50 شرطیں ہیں دعا قبول ہونے کی۔ فرض کیجئے ابھی ہم دعا کریں کہ پالنے والے ہم کو توفیق دے کہ میں جو کہنا چاہتا ہوں ان سے صحیح ڈھنگ سے کہہ سکوں، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ میری دعا قبول ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہت سے گناہ ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ آپ تو ماشاءاللہ دعائے کمیل کے عادی ہیں۔ دعائے کمیل میں شروع ہی میں یہ فقرہ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء، پالنے والے ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دے جو دعا کو قبول ہونے سے روک لیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کسی اور کا جملہ نہیں ہے، امیر المؤمنین کا فقرہ ہے کہ پالنے والے ان گناہوں کو معاف کر دے جو بلا نازل کرتے ہیں، ان گناہوں کو معاف کر دے جو تجھ سے امید کو منقطع کر دیتے ہیں، ان گناہوں کو معاف کر دے تحبس الدعاء، جو دعاؤں کو حبس کر لیتے ہیں، روک لیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ گناہ ہمارے ایسے ہیں۔ اچھا، اور یہ بھی نہیں کہ اللہم اغفر لی الذنب التی، ہمارا وہ گناہ مانا اللہم اغفر لی الذنوب التی، تو اس کا مطلب ایک نہیں کئی گناہ ہیں ایسے کہ جو ہماری جو ہے وہ دعاؤں کو قبول، من جملہ اس میں ایک میں سنا کے آگے بڑھ جاتا ہوں کہ ارشاد ہوتا ہے حدیث مبارک میں، قطیعۃ الرحم تحجب الدعاء، انسان کا قطع رحم کرنا، رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنا انسان کی دعا کو قبول۔ اچھا، اب جب اس میں آئیں گے تو کہیں نہ کہیں سب کسی نہ کسی صورت سے اس والے گناہ میں گرفتار ہیں، اور اس کے لیے ہمارے پاس ہزار بہانے بھی ہیں اپنے کو صحیح کرے صاحب ان کے اندر یہ عیب ہے، ان کے اندر یہ خرابی ہے، وہ فلاں یہ 50 جواب بھی ہمارے پاس اس کے لیے ہیں، تو کوئی اس میں جو ہے وہ الگ کرنے کے لائق نہیں ہے۔ تو کہیں نہ کہیں ہم لوگ اس میں مبتلا ہیں۔ تو جب مبتلا ہیں تو دعا، اب کیا کریں؟ ہم کو آپ کے سامنے مقصد قیام امام حسین پر گفتگو کرنا، کیوں حضرت مدینے سے نکلے، کیوں یزید کی بیعت سے انکار کیا، ہمارے سامنے یہ مسئلہ ہے، اور یہ ہلکا مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے لیے ضرورت ہے کہ ادھر کی تائید ہو کہ ہم آپ کو صحیح ڈھنگ سے ڈیلیور کر سکیں۔ ہماری حالت یہ ہے کہ 50 گناہ کر کے بیٹھے ہیں۔ تو اب اس کے لیے ایک راستہ ہے، اور جو جا کے ختم ہوتا ہے آپ پر۔ اللہ نے جناب موسیٰ پر وحی نازل کی، فرمایا موسیٰ اس زبان سے دعا کرو جس سے تم نے گناہ نہیں کیا ہے۔ تو ہم لوگ تو اللہ سے بات نہیں کر سکتے نا۔ حضرت موسیٰ کلیم ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھ لیا پالنے والے وہ زبان کہاں ملے گی جس سے گناہ نہ کیا ہو؟ اب جواب قدرت کا، موسیٰ اپنے لیے دعا کراؤ دوسروں سے، اس لیے کہ ہم نے جو بدماشی کی ہے اپنی زبان سے کی ہے نا۔ شمس الحسن صاحب کی زبان سے تو ہم نے گالی دی نہیں ہے، تو اپنے اچھا، روایت بھی کہتی ہے کہ آدمی اگر دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ یقیناً قبول ہوتی ہے۔ تو اب اس کے لیے ایک ہی صورت بچتی ہے کہ آپ تشریف فرما، کچھ نہیں کرنا ہے، دھیرے سے یہیں سے کہیے یا اللہ، ہم بھی اپنا سب چھوڑ کے آئے ہیں امام کے بارے میں سننے کے لیے، اس آدمی کو ممبر میں بٹھلایا ہے، تو اس کو توفیق دے دے کہ ہم تک بات پہنچا سکے۔ آپ دعا کر دیں گے ہمارا کام ہو جائے گا۔ صلوات بر محمد۔ تو اب چونکہ جو ہے وہ گفتگو ہماری آج ہونی ہے امام حسین سلام اللہ علیہ کے سفر سے متعلق، تو اب سوال یہ ہے کہ امام نے سفر کیوں کیا، اس پر بات آئے گی کہ جو ہے وہ
کیسے ہوا کیا ہوا، لیکن اب پہلا سوال یہ ہے کہ امام نے اس سفر کو کیوں اختیار کیا؟ کا معاملہ صرف اتنا تھا سفر اختیار کرنے کا کہ بے دین لامذہب شرابی ایک لونڈا جس کا نام ہے، یہ میں اپنا لفظ نہیں ہے، کتابوں میں اغیلما کا لفظ لکھا ہوا ہے جس کا میں نے ٹھیٹھ اردو میں ترجمہ کر دیا، بس صلوات بر محمد و آل۔ تو اب بات ہماری کہاں سے چلی کہ ساری دنیا دعا کرتی ہے کہ اللہ ہم کو اپنے نبی کی قبر کے پاس جگہ دے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ کلوز ہیں رسول اللہ سے، وہی اپنے جد کی قبر چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو یہ معمولی سفر نہیں ہے، اس کو ہم کو پھر دیکھنا پڑے گا کہ وہ کیا مجبوری تھی جس کی بنیاد پر امام حسین سلام اللہ علیہ کو اتنا بڑا قدم اٹھانا پڑا۔ اور جب کہ اب یہاں سے سوال ہوگا کہ کیوں سفر کیا؟ سوال یہیں سے آغاز ہوگا نا کہ امام نے مدینہ کیوں چھوڑا؟ قضا وہ یزید نام کا شرابی کبابی آدمی تھا، اس نے حضرت سے بیعت کا مطالبہ کر لیا۔ اچھا پہلے چلیے بیعت ہی کے بارے میں سن لیے، پھر آگے چلتے ہیں کیوں چھوڑا۔ صلوات بر محمد۔ زبیر کا نام سنا ہے نا آپ نے؟ یہ زبیر جو تھے وہ رسول اللہ اور امیر المومنین کے پھوپھیزاد بھائی تھے، ان کے بیٹے ہیں عبداللہ ابن زبیر۔ تو عبداللہ ابن زبیر حضرت سید الشہداء مسجد میں تھے کہ اچانک ایک لڑکا آتا ہے اور اس نے آ کے امام سے کہا کہ آپ کو بلایا ہے۔ یہ رات کا معاملہ ہے، مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد، وہ مس کر رہا ہوں میں کہ عشاء کے بعد یا نماز کے بعد لڑکا آتا ہے مسجد میں، اور اس نے امام حسین سلام اللہ علیہ سے کہا کہ آپ کو، مروان نہیں ولید، وہ ابھی اس پر بھی آئیں گے، اس کے پیچھے راز کیا، آپ کو بلایا ہے۔ حضرت نے کہا چلو ٹھیک، وہ چلا گیا۔ اب دیکھا عبداللہ ابن زبیر نے معنی خیز انداز سے امام کی طرف، مطلب کہ شاید یہ کہ اتنی رات کو خیریت تو ہے، کون سی اچانک۔ تو امام نے فرمایا کہ میرا خیال یہ ہے کہ حاکم شام مر گیا اور میٹر کچھ اسی سلسلے میں ہے۔ کہ تو اب عبداللہ ابن زبیر نے پوچھا کہ پھر، کہ میں تو جاؤں گا۔ عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ مگر میں نہیں جاؤں گا، بس تمہارا میٹر، لیکن میں جاؤں گا۔ اب یہاں سے سوال ہوگا کہ امام حسین، پہلی سوال تو یہیں پہلا شروع ہو جاتا ہے کہ گئے ہی کیوں؟ صلوات بر محمد و آل۔ رک جائیے، آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ الہ آباد گاؤں؟ الہ آباد تو معلوم تھا، اتنا گاؤں بھول گیا ہوں۔ تو گاؤں دیہات میں ہوتا یہ تھا، قدیم زمانوں میں زمینداری کا جب دور ہوا کرتا تھا تو اکثر لوگوں کے ہاں نوکر چاکر ہوا کرتے تھے۔ تو فرض کیجئے صاحب، ایک صاحب ہیں، ان کے ہاں کوئی ملازم کام کرتا ہے، تو انہوں نے ایک دن جو ہے وہ نواب صاحب نے پوچھا کہ اپنے ملازم سے کہ بھئی تمہارا لڑکا کس کلاس میں پڑھتا ہے؟ تو اس نے کہا صاحب کہاں ہم جو ہے وہ ہماری اوقات، ہم کہاں پڑھا پائیں گے۔ نواب صاحب نے دیکھا نہیں لڑکا تیز ہے، اس کو پڑھنا چاہیے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلو میں کہہ دیتا ہوں، وہاں لے جاؤ لڑکے کو اپنے۔ اور اس نے پڑھانا شروع کیا، نواب صاحب ساری فیس اس کی بھرتے رہے، یہاں تک کہ صاحب وہ پڑھ لکھ کر کے بڑا ہو گیا اور ایک بڑا آفیسر بن گیا، فرض کیجئے۔ تو اب جیسے ہی آفیسر بن کے آیا، فطرت کیا کہتی ہے کہ اگر یہ نواب صاحب نہ ہوتے تو یہ بھی تو باپ کی طرح ہل ہی جوتتا ہوتا۔ تو آج یہ جو آفیسر بنا ہے وہ کس کی بنا پر؟ اخلاقی فرض کیا ہے کہ جیسے ہی جوائن کرے گا پہلے ان کے پاس آئے کہ صاحب سب آپ کی وجہ سے، ورنہ کہاں ہم۔
لیکن اس کا الٹا اگر ہو جائے کہ وہ جیسے ہی بحیثیت آفیسر آیا، اس نے اپنے دو جو ہے وہ چپراسیوں کو بھیجا، جاؤ نواب صاحب کو بلا لاؤ، اور اب وہ اس کے دو چپراسی آئے اور کہتے ہیں کہ صاحب چلیے آپ کو ایس پی صاحب نے بلایا ہے، آپ بتائیے نواب صاحب کو جانا چاہیے؟ بولیے۔ اس کی ہمت، مجھ کو بلائے گا، جو کچھ آج ہے وہ میری وجہ سے ہے، مجھ کو بلائے گا وہ، یہ عام۔ اب آپ بتائیے عربوں کا حال کیا تھا؟ 360 بتوں کے سامنے سجدہ کرتے تھے، ننگے، ناگا دیکھ رہے ہیں نا آپ، ننگے خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے۔ ان کو اس گندگی سے نکال کر کے اس بلندی تک لانے والا کون؟ رسول اللہ۔ اور کسی بھی جو ہے وہ مشن کی کامیابی صرف نفری قوت کی بنیاد پر نہیں ہوتی، اس کے لیے پیسہ۔ بھائی اتنا بڑا آپ ادارہ چلا رہے ہیں، بغیر پیسے کے چلا لیے تو ہم جانے آپ، تو پیسہ بھی چاہیے۔ بے شک رسول اللہ رسول ہے، مگر ان کے ساتھ جو پیسہ لگا وہ کس کا؟ خدیجہ کا۔ اب یوں آئیے نا، رسول اللہ کون ہے؟ امام حسین کے نانا، امام حسین کی بات چل رہی ہے نا، تو اب رسول اللہ کون ہے؟ نانا۔ پیسہ کس کا لگا؟ نانی کا۔ اور پھر اس کے بعد جنگوں میں فتح کس کے ذریعے سے ہوئی؟ باپ کی وجہ سے۔ تو آج جو کچھ بھی اسلام ہے یا مسلمان ہے، ان کے پیچھے کون ہے؟ حسین کے نانا، حسین کی نانی کا پیسہ، حسین کے باپ۔ اور اب حالات اتنے پلٹ گئے ہیں کہ وہ صاحب آگے کہہ رہے چلیے آپ کو بلایا گیا ہے، تو اب بتائیے عقل کیا کہتی ہے؟ امام کو جانا چاہیے؟ بولیے امام کو۔ مولا یہ دیکھیے، میں نے ان لوگوں سے پوچھا، یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جانا چاہیے، آپ سے زیادہ عقل کس کے پاس ہے آقا؟ آپ کیوں چلے گئے؟ صلوات بر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں سے ہوگا جب عام انسان کہہ رہا ہے کہ ایسے کے بلانے پر امام کو نہیں جانا چاہیے تھا، مولا آپ کیوں چلے گئے؟ عجب نہیں حضرت کا جواب ہو کہ تمہاری بات ٹھیک ہے اپنے اعتبار سے، لیکن اگر آج میں نہ جاتا، اتنے سب کے باوجود آج عجب نہیں مولا کہیں کہ بھائی تم لوگ تو نہ بولو، یہ کہیں اور نہیں تمہارے ہندوستان سے یہ آواز اٹھی ہے یزید کو رضی اللہ کہنے والے کی، تو اتنے کے بعد تو آج لوگ پیدا ہو گئے یزید کو رضی اللہ کہنے کے لیے۔ اگر میں نہ جاتا تو کیا کرتا؟ یہی نا، چلو یہاں سے، میں نبی کا نواسا، خدیجہ کا جو ہے وہ نواسا، علی کا فرزند، میں اس شرابی کبابی کے بلانے پہ جاؤں گا؟ اٹس امپاسبل، چلو یہاں سے۔ یہی تو ایک صورت آپ بتا رہے ہیں نا ہونی چاہیے۔ اگر امام حسین انکار کر دیتے تو کل کو تاریخ لکھتی کہ یزید اس حد تک جانے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اب دیکھیے ساری چیزیں غور کر کیجیے آپ، یزید اس حد تک جانے کے موڈ میں نہیں تھا۔ وہ تو ابتدا ہی میں امام نے اتنا ٹائٹ جواب دے دیا کہ راج ہٹ تو مشہور ہے ہی ہے، پھر یزید نے کہا بس اب تو بیعت لے کے رہیں گے، پوری کربلا امام کے حوالے کر دی جاتی، تھوپ دی جاتی۔ صلوات بر محمد، خوب توجہ سے رکھیے ادھر۔ وہاں سے گھر آئے، جناب زینب سے ساری بات ہوئی تو میں جاؤں گا، اتنے میں لڑکا پھر آ گیا۔ حضرت کا چلو، میں نے کہا میں آ رہا ہوں نا، گیا۔ حضرت تشریف لے گئے۔ اب جب تشریف لے گئے تو کتنے لوگ گئے تھے؟ 18 لوگوں کو اپنے، یہ کیا پورے مدینے میں خاندان کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا جو امام کے ساتھ جا سکتا؟ یہ ان لوگوں کے لیے سبق ہے جو خاندان چھوڑ کے دوستوں پہ اعتبار کرتے ہیں۔ میں بھیا جس کے خاندان والے ساتھ نہیں دے سکتے اس کا دوست کیا ساتھ دے گا؟ یہ سبق ہم کو ہے کہ اگر واقعی اعتبار ہو سکتا ہے تو اپنا خون۔ 18 بنی ہاشم کو لے کر کے حضرت سید الشہداء آئے، لیکن کسی کو اندر، سب کو باہر چھوڑ دیا۔ ہاں میری آواز بلند ہو تو بھی دیکھا جائے گا۔ پہنچے، کیوں بلایا ہے؟ یہ واقعہ ہو گیا۔ اب بتائیے امام کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ دو ہی صورت ہے،
آپ بتائیے، آپ کا ایک انسان ایسا جس نے زندگی بھر آپ کے باپ کو چین سے جینے نہیں دیا، آپ کے بھائی کے مرڈر میں وہ شامل ہے نا، اس کے مرنے کی خبر آپ کو ملے گی، آپ کا ری ایکشن کیا ہوگا؟ گیا الحمدللہ، یہی طریقہ ہوگا نا۔ کیا امام حسین علیہ السلام وہاں اظہار خوشی کر سکتے تھے؟ وہی سوال ہوگا کہ صاحب اس کا تو باپ مرا تھا، یہ خوشی کا اظہار کرنے لگے، لہٰذا عقل یہ کہتی ہے کہ خوشی کا، تو اب خوشی کا اظہار نہ کریں تو کریں کیا؟ ارے کب؟ انا للہ اے مرحوم بڑے نیک آدمی تھے، اللہ مغفرت فرمائے، کیا یہ کر سکتے تھے؟ اور اگر یہ کر دیتے تو پھر ہم کہاں جاتے 22 رجب کو لے کے صلوات درما، ہم کہاں جاتے؟ تو اب آپ دیکھیے وہ کیا وقت کہ نہ اظہار مسرت کر سکتے ہیں، نہ اظہار افسوس کر سکتے ہیں، تو کریں تو کیا کریں؟ دیکھیے ایک بات اور بتائیں، ہم میں اور امام میں ایک فرق ہے، ہمارے اندر کی کیفیت کیا ہے اس کو ہم چھپا نہیں سکتے، لہجے سے پکڑ لیے جائیں گے، چہرے سے پکڑ لیے جائیں گے، آنکھوں سے پکڑ لیے جائیں گے، ہم نہیں بچ سکتے اندرونی کیفیت سے، مگر امام کو اپنے چہرے پر بھی اختیار ہے، اپنی آنکھوں پر بھی اختیار ہے، اپنی زبان پر بھی اختیار ہے۔ ایک دو قرآن پڑھنے میں تو کوئی اعتراض ہے ہی نہیں کسی کو، تو اب جیسے ہی اطلاع دی گئی کہ صاحب یہ ہو گیا ہے، حضرت نے سپاٹ لہجے میں، کوئی ڈیسائیڈ ہی نہیں کر سکتا یہ خوشی کا لہجہ ہے کہ غم کا، فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ کے اور سب کو اس کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ تو یہ تو کوئی ایسی بات نہیں، یہ بتاؤ بلایا کیوں ہے؟ صلوات در محمد، تو مرنا تو ہے، ہمیں ایک دیکھ جو آیا وہ سب کچھ آئے گا، یہ بتاؤ بلایا کیوں ہے؟ تو انہوں نے کہا صاحب بلایا اس لیے ہے کہ یزید کو بعنوان خلیفہ مان لیا گیا ہے، تو اب آپ بھی بیعت کر لیجئے۔ اب کیا کہیں، کتنے آپشنز ہیں امام کے پاس؟ یزید کی بیعت میں، فاطمہ کا لال، او شرابی کبابی کی، کیا بات کر رہے ہو تم لوگ؟ اگر اس طرح انکار کرتے تو وہی بات جو شروع میں کہی گئی، تاریخ لکھ دیتی کہ صاحب جو ہے وہ یزید اس حد تک جانے کے موڈ میں نہیں تھا، لیکن امام حسین نے اتنا ٹف جواب دیا کہ وہ جوش میں آ گئی حکومت، اس کا اب تو بیعت لے کے رہیں گے، تو انکار کر نہیں سکتے۔ اب کیا کریں، بیعت کر لیں؟ دوسرا آپشن یہی نہ ہے۔ آپ کون ہے جو کہہ سکتا ہے معاذ اللہ کہ حضرت کو بیعت، بولیے، نہیں کر، تو بیعت کر نہیں سکتے، بغیر بیعت کیے نکلنا ہے، تو اب یا تو صاف انکار کر دیں، بیعت کر نہیں سکتے تو اب نکلے تو کیسے نکلے؟ ایک آپشن اور ہے، وعدہ، دھوکہ۔ ارے بھائی کون سی ایسی بات ہے، ہم لوگ سب کوئی باہر کے تھوڑی ہیں، سمجھے؟ اب بنی ہاشم کے ہم، بنی امیہ کا وہ، سب ایک ہی جو ہے وہ گھر کے لوگ ہیں، کہے گے چلو دیکھا جائے گا 2-4 دن میں، اور اس کو سمجھاتے اور دھیرے سے مدینہ چھوڑ دیتے۔ کل کو یہی تاریخ لکھتی کہ یزید اس حد تک جانے کے ارادے میں نہیں تھا، مگر حسین نے دھوکہ دیا معاذ اللہ۔ تو یہ بھی نہیں ہو سکتا، تو غلط وعدہ نہیں کر سکتے، بیعت نہیں کر سکتے، سختی سے انکار، تو کریں تو کیا کریں؟ یہی وہ جگہ ہے کہ جواب دینے کا ہنر سیکھنا ہے تو فاطمہ کے لال سے سیکھیں، جواب دینے کا سلیقہ سیکھنا ہے تو حضرت سید الشہداء سے سیکھے۔ نہ اقرار کر سکتے ہیں، نہ انکار کر سکتے ہیں، نہ غلط وعدہ کر سکتے ہیں، جیسے ہی کہا گیا حضرت نے بڑے اس سے، دیکھیے اول تو کوشش یہ کیجئے کہ جلدی جو ہے وہ ٹی وی پہ انٹرویو مت دیجیے، ہاں یہ جو میری سمجھ میں اب تک، اور اگر کہیں پھنس بھی گئے نا تو اینکر کے ہر سوال کے جواب دینے کے چکر میں مت پڑیے، کبھی مزیدار ہوتا ہے کہ اس سوال پہ سوال کیجئے، یہ سکھایا امام نے ہے، ہر سوال کا جواب ضروری نہیں ہے، جیسے آپ سوال کا اختیار رکھتے ہیں ہم بھی تو اختیار رکھتے ہیں، تو نہ اقرار وعدہ کر سکتے ہیں، نہ بیعت کر سکتے ہیں، نہ سختی سے انکار کر سکتے ہیں۔ امام نے الٹا سوال کر لیا، فرمایا ولید یہ بتا
کیا بیعت کا میٹر اتنا ہلکا ہے؟ کہ کدھر لے جا رہا ہے میرا مولا؟ میں نے کہا نا جواب کا سلیقہ سیکھنا تو امام سے سیکھے. کیا بیعت کا میٹر اتنا ہلکا ہے کہ رات کی تاریکی میں خاموشی سے طے ہو جائے؟ تو ولید نے کہا مطلب کہ بھائی یہ تو پبلک میٹر ہے نا. کہا بالکل. کہا تو صبح ہونے دے، میرے لیے جلدی کیوں ہے؟ بجائے جواب دینے کے آپ جواب دیجئے کہ رات میں کیوں بیعت لینا چاہتے ہیں؟ کہا تب کا صبح ہونے دو، مسجد میں پبلک کو اکٹھا کرو. بھاگ نہیں رہا ہوں، میں بھی آؤں گا. پبلک کو بلاؤ. دیکھیں مگر یہ ذہن میں رہے امام نے وعدہ نہیں کیا ہے. پبلک کے سامنے بات رکھ. اب حضرت کا جملہ یہ ہے کہ پھر ہم دیکھیں گے پبلکلی ایونا احق بالخلافت والبیعہ. پھر پبلک کے سامنے یہ ڈیسائیڈ ہوگا کہ ہم میں اور یزید میں خلافت و بیعت کا حقدار ہے کون. دیکھیے کیا نہ اقرار ہے نہ انکار ہے نہ غلط وعدہ ہے، اپنا دعویٰ بھی پیش کر دیا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. اچھا اس کو حضرت نے کچھ اس انداز سے کہا کہ ولید آ گئی سمجھ میں اس کے. اس نے کہا آپ صحیح کہتے ہیں، ٹھیک ہے تشریف لے جائیے. جیسے ہی کہا تشریف لے جائیے تو اب وہ آپ والی بات صلوات پر ان کے لیے تھوڑا بیک جانا پڑے گا. صلوات پر محمد. ایک زمانہ تھا یہ ولید جو آج گورنر ہے مدینے کا، یہ ابھی کچھ سالوں پہلے گورنر تھا کوفے کا. اور زبردست وہ بات مشہور ہے کہ حتیٰ ایک دن جناب نے نشے کی حالت میں 4 رکعت پڑھا دی، اور جب کسی نے کہا کہ یہ کیا تو کہتا کم ہے اور پڑھا دیں. یہ دیکھ کے کیا، کبھی اپنے کو تو پڑھی نہیں کہ صحیح سے بتا سکوں. صلوات بر محمد. تو اب یہ معاملہ اتنا گڑبڑ ہوا، اس نے اتنا طول پکڑا کہ صاحب آپ نماز پڑھاتے ہیں شراب پی کے، آپ خطبہ دیتے ہیں جمعے کا شراب پی کر کے. بات کچھ زیادہ بڑھ گئی اور نتیجہ یہ ہے کہ کوفے کے کچھ بزرگ مالک اشتر کی سربراہی میں آ گئے مدینہ. یہ کیا ہنگامہ مچا رکھا ہے، یہ مذاق اڑ رہا ہے دین کا. یہ میٹر ایسا تھا کہ جہاں سرکار کو بھی سوچنا پڑا کہ اب اگر اس کا سپورٹ کرتے ہیں تو معاملہ خراب ہے، لہذا بہتر یہ ہے کہ اس کو ڈسمس کر دیا جائے. مروان جو کہ داماد الملت تھے، اس نے یہ سوچا کہ یہی آسان ہے کہ اس کو ڈسمس کر دیا جائے. یہاں سے دوسرا گورنر بھیج دیا گیا، ولید کو برخاست کر دیا گیا. مگر ولید نے کہیں نہ کہیں ڈرا ہوا تھا کہ اگر ہم واپس مدینے گئے تو علی آئیں، شراب کی حد تو جاری ہو جائے گی، کوڑا تو پڑ ہی جائے گا. لہذا اب کوفے سے یہ بھاگا تو مدینے نہیں آیا، شام چلا گیا. اور اس کے بعد پھر حالات پلٹے بدلے، یہ ہوا یہ وہاں کا، اچھا چچیرا بھائی بھی تھا تو یہ وہاں کا گورنر ہو گیا. تو اب دیکھیے مروان میں اور ولید میں کیا رشتہ ہے. ایک زمانہ وہ تھا کہ جب ولید نے اس کو برخاست کیا، خوب توجہ رکھ، سب کچھ مروان تھا، ولید کو برخاست کیا. آج حالات اتنا پلٹا کھا گئے ہیں کہ اسی مدینے میں مروان جو ہے وہ ہوائی چپل پہنے گھوم رہا ہے، اور جس کو برخاست کیا ہے وہ ولید بحیثیت گورنر کے ہے. تو اوپر سے بولے یا نہ بولے، اندر کہیں نہ کہیں کسک ہے کہ نہیں ہے. اچھا جب دشمنی پر آ پائیے گا تو دونوں اہل بیت کے دشمن ہیں، بٹ ولید 19 ہوگا اس کے مقابلے میں. صلوات پر محمد. خوب توجہ رکھیے آپ، جب اس کے اوپر آپ دیکھیے گا پوری تاریخ پڑھیے گا. تو مروان نے دیکھا کہ یہ موقع بہت بڑھیا ہے مشورہ دینے کا. اگر ولید کے خلاف گیا تو میرا مسئلہ خوشی،
اور اگر مروان کے خلاف گیا تو وہ کیا کہتے ہیں امام حسین کے خلاف گیا تو اس کے تو دونوں ہاتھ میں لڈو تھا بھائی. اس نے موقع غنیمت جانا. اس نے کہا کیا ہوا, جانے دے رہے ہو؟ تو ولید نے کہا یار بات تو ٹھیک ہے, دیکھا جائے گا صبح. مروان نے کہا یار کیسی بات کرتے ہو, اگر اس وقت حسین چلے گئے تو پھر یہ ہاتھ نہیں آئیں گے, یا تو ابھی بیعت لے لے ورنہ سر قلم کر دے. دیکھیے کتنی دیر ہو گئی, 8:30 بجے میں بیٹھا ہوں. خطبہ 5 منٹ نکال دیجئے تو 25 منٹ سے میں خالی سنا رہا ہوں آپ کو. اور اس واقعے میں اب گھنٹے سے زیادہ ہو گیا ہوگا نا, یہ تو ہم نے زبانی خلاصہ سنا دیا ہے. تو گھنٹوں سے امام حسین کیا کر رہے ہیں, اوائڈ. ورنہ پہلے ہی مرحلے میں نہ جاتے, اوائڈ کیا, چلو دوسرے مرحلے میں سختی سے انکار کر دیتے, نہیں کیا, اوائڈ کیا. یعنی اب تک امام حسین جانے دو جانے دو جانے دو, لیکن جیسے ہی کہا یا تو بیعت لے لے یا سر قلم کر لے, تو اب تک ٹالنے والا میرا مولا اگر اس پر بھی خاموش ہو کے چلے جاتے تو صاحب ذوالفقار کے فرزند پر بزدلی کا الزام آ جاتا. لہذا اب تک ٹالنے والا میرا مولا پلٹا, فرماتے سن ایھا الامیر انا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ بنا فتح اللہ و بنا ختم اللہ. ہم اہل بیت رسول ہیں, ہم نبوت کی کان ہیں, کائنات کی ابتدا ہمارے ذریعے سے, کائنات کی انتہا ہمارے ذریعے سے. اور یہ یزید جس کی بیعت کی بات کرتا ہے, رجل فاجر قاتل النفس المحرمہ معلن بالفسق, یہ فاجر انسان, یہ بدکار انسان, یہ بے گناہوں کا قاتل. سن مثلی لا یبایع مثلا, میرے جیسا کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. تو یہاں تک امام سے جو درس ملا ہے کہ دیکھو جب تک ٹال سکو, ہر بات پہ لڑائی مت کرو, ہر بات پہ جھگڑا مت کرو, جب تک ٹال سکو تب تک بات کو بولیے ٹالتے رہو. لیکن جب یہ آ جائے عزت و آبرو کی بات تب پھر معاملہ دوسرا ہے. وہاں سے اچھا, اور یہ بھی امام سمجھتے تھے. آپ کیا کہہ رہے تھے مروان صاحب, بیعت لے لو یا, تو اب تو کہہ دیا نا, نہیں میں نہیں, میرے جیسا, مثلی لا یبایع مثلہ, میرے جیسا. اور اس میرے جیسا کہ کتنا وزن تھا کہ پھر آخر میں آ کے امام کو ولی عہدی کی پیشکش کی گئی, مگر کسی امام سے بیعت کا مطالبہ پھر نہیں کیا گیا. یہ اتنا وزن ہے اس میں, مثلی لا یبایع مثلہ. تو اب تو کہہ دیا نا کہ میں نہیں, میرے جیسا بیعت نہیں کرے گا, یعنی نہ میں. اچھا, اور یہ بھی دیکھ لیجئے یہ وزن. امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جو حیثیت حضرت سید الشہداء کی ہے, سیم پوزیشن تو امام سجاد کی ہے نا. آپ زنجیر ڈال سکتے ہیں, آپ قیدی بنا سکتے ہیں. ہمیں سب سے آسان تو یہی تھا نا کہ چلو حسین نہ صحیح ان کے بیٹے نے بیعت کر لی, بیعت کا مطالبہ کرتے قیدی بنا لیا, بیعت مانگنے کی ہمت نہیں پڑی ہے. یہ ہے مطلب مثلی لا یبایع مثلہ کا. تو اب تو کہہ دیا نا صاف کہ میں بیعت, میں نہیں, میرے جیسا بیعت, بولیے. تو اب تو مار دو نا, یہی تھا نا, یا بیعت لے لو یا سر لے لو. تو کہہ تو دیا نہیں کروں گا, کہے نہیں سر لے لیتے. چلے آئے, ایک کی ہمت نہیں پڑی, روک لیتا خالی. سر لینا تو اس کا مطلب امام کو پتا تھا کہ کچھ نہیں کر سکتے. ہم نے کہا مولا جب پتا تھا کہ ان کی اوقات نہیں ہے تب اتنا ہلکے میں کیوں آپ بات کر رہے تھے؟ کہ یہ تم کو سبق سکھلانا ہے کہ قوت ہونے کے باوجود جب تک ہو سکے بات کو ٹالتے رہو. صلوات بر محمد و آل.
یہ سبق ہے حضرت سید الشہداء سے. خب ماں کی طرح چاہنے والی بہن گھر پہ انتظار کر رہی. پہنچے, کیا ہوا؟ امام نے پوری بات بتلائی. تو کہ ہم بیعت نہیں کریں گے, پھر ہم مدینہ چھوڑ دیں گے. یہاں تک ہو گئے. اب آئیے جہاں سے شروع کیا تھا. پتا تھا کہ آپ بیعت نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ سوال. اب یہاں سے ایک نئی بات شروع ہوگی کہ امام نے بیعت سے انکار کیا. وہ ہم نے آپ کو پوری تفصیل بتا دی. اب سوال یہ ہے کہ امام نے بیعت سے انکار کیوں کیا؟ تو پہلے نمبر پر یہ پتا تھا کہ نہیں پتا تھا؟ کیوں؟ کہنا کیا چاہتے ہیں آپ؟ ہم نے کہا دیکھیے دونوں صورتوں میں شیعہ پھنس جائیں گے. اگر کہتے ہیں امام حسین نے انکار تو کر دیا, بٹ معاذ اللہ استغفر اللہ, اور کوئی کاٹ کے نہ ڈال دے اس کے ورنہ ہم پھنس جائیں گے, مگر معاذ اللہ اتنا نہیں سمجھ پائے کہ بات یہاں تک پہنچ گئی. جیسے ہی آپ یہ جواب دیں گے ویسے ہی سوال ہوگا پھر کون سے امام ہے وہ جو اپنا میٹر نہ سمجھ پائے, وہ ہماری امامت کیا کریں گے؟ اور اگر نہیں ان کو سب معلوم تھا, کہا بس 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 رکیے, سب معلوم تھا تب کیوں انکار کیا؟ تو ایک جواب تو ہم جیسے جاہلوں کا ہے, آپ سے مطلب سیدھا وہ نبی کے نواسے ہیں, آپ کی اوقات کیا ہے پوچھنے کی؟ تو اس کا جواب ہے نہیں, ہم اس لیے پوچھیں گے کہ ہم ان کو اپنا امام سمجھتے ہیں, اور ہمارا امام وہ ہے جو کبھی قرآن کے خلاف نہیں جا سکتا. کہ تو اس میں کون سے قرآن کے خلاف ورزی ہے؟ تو جواب کا قرآن کہتا ہے اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. اگر امام کو پتا تھا کہ اس بیعت کے انکار کے نتیجے میں مار دیا جاؤں گا, تو گویا اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کیا, یہ قرآن کے اگینسٹ ہو گیا. جو قرآن کے خلاف کر دے وہ کچھ ہو سکتا ہے ہمارا امام. تو اب بتائیے دونوں صورتوں میں ہم آپ پھنس گئے نہیں پھنس گئے؟ اگر کہتے ہیں معاذ اللہ پتہ نہیں تھا تو امامت پر سوال, اور اگر کہتے ہیں پتہ تھا تو امامت پر سوال. تو اب اس کا جواب سے پہلے یہ ڈیسائیڈ کریں واقعاً امام کو پتہ تھا کہ نہیں تھا. صلوات بر محمد. اب اس کے لیے ایک پوری تفصیل ہے, بہت لمبا چلا جائے گا کہ پھر انبیاء کو پتا تھا اور آدم کے ساتھ کیا ہوا اور نوح کے ساتھ کیا ہوا اور کشتی بنانے کے ساتھ کیا ہوا. موسیٰ نے جو ہے دعا کی پالنے والے عاشورہ کے صدقے میں, تو وہ موسیٰ کو پتا تھا تو کیسے پتا تھا؟ ابراہیم کیسے جانتے تھے؟ عیسیٰ کے ساتھ کربلا پہنچنے پہ وہ ایک پوری تفصیل ہے, اس میں جانے کا وقت نہیں ہے. خود حسین سے آئیے, ابھی دنیا میں نہیں آئے ہیں. ایک دن صدیقہ طاہرہ نے فرمایا بابا میرے شکم میں جو بچہ ہے وہ عجب آوازیں دیتا ہے. کبھی کہتا ہے یا اماں انا ولدک العطشان, اماں میں تمہارا پیاسا بچہ ہوں. کبھی کہتا ہے یا اماں انا ولدک العریان, اماں میں تمہارا برہنہ بچہ ہوں. وہ حسین جو دنیا میں آنے سے پہلے اس طرح کی بات ماں سے کر رہے ہوں, 57 برس کی عمر میں ان کو پتہ نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. 1 2 بچپنا ہے. ام ایمن آغوش میں لے کے نکلی ہیں, ایک یہودیوں کا عالم اور اس کے کچھ ماننے والے, نظر پڑ گئی ام ایمن یہ بچہ کون ہے؟ جان بطول فرزند رسول علی کا لاڈلا ہے. چوم لوں؟ نہیں. اگر کلمہ پڑھ لوں تو کہ مجھ کو کوئی اعتراض نہیں ہے. وہیں کہتا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. آپ کو یاد ہے کسی کو خطبے کے بعد میں نے کون سی حدیث پڑھی تھی؟ ان الحسین مصباح الہدا, ہادی اس کو کہتے ہیں. اس کے بعد رخ کیا آسمان کی طرف, کہتا خدا گواہ رہنا میں تیرے حسین کے ہاتھوں ایمان لایا ہوں.
یہاں بھی ہمارے کام کی بات نہیں. اب پلٹا اپنی قوم کی طرف, کہتا ہے جانتے ہو یہ بچہ کون ہے؟ کل کو میدان کربلا میں یہ بچہ اتنا پیاسا ہوگا, اتنا پیاسا ہوگا کہ زمین و آسمان کے درمیان کی فضا اس بچے کی نگاہ میں دھوئیں کے مانند ہوگی. ہو گئی بات. ایک یہودی امام کے بچپنے میں جانتا ہے, خود امام کو پتہ نہیں ہے. امام حسین چلنے لگے, 28 رجب آ گئی. ام المؤمنین حضرت ام سلمہ نے کہا بیٹا کہاں؟ عراق مت جاؤ. کیوں؟ میں نے تمہارے نانا سے سنا ہے کہ میرا بیٹا عراق میں مارا جائے گا. باہر سے آ کے ام سلمہ کو پتا ہے, جس نے نبی کی زبان چوسی اس کو پتا نہیں ہے. مکے پہنچ گئے, مکے سے نکلنے لگے. کہنے والے نے کہا کہ مت جائیے. امام نے کہا سیدھے, بالکل اب تو کنفرم ہو گیا نا, اللہ مجھ کو شہید دیکھنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے آپ جائیے, یہ بچوں عورتوں کو تو مت لے جائیے. ان اللہ شاء ان یراہن اسیرا, خدا ان کو اسیر دیکھنا چاہتا. اب تو بالکل واضح ہو گئی بات نا کہ سب پتا تھا. جب معلوم ہے کہ سب پتا تھا تب امام نے انکار کیوں کیا؟ یہ معلوم ہے کہ انکار کا نتیجہ یہ ہوگا, تو جب نتیجہ معلوم ہے تو کیوں انکار کیا؟ سوال ہے نہیں ہے, مولا کیوں انکار کیا؟ اس لیے کہ اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جانتے تھے اور انکار کیا تو قرآن کے خلاف ہے. قرآن کہتا ہے کہ اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. مولا ہم کیا کریں؟ آپ کا ماتم کریں, نوحہ پڑھیں؟ اتنا بڑا اعتراض قرآن سے, آپ ہی کچھ رہنمائی فرمائیے. عجب نہیں حضرت جواب دیں, ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. جو کہے بخالی اتنا پوچھ لینا, کیا کوئی مسئلہ قرآن کی ایک آیت سے طے ہوتا ہے؟ ہم نے کہا مطلب کہ جب کوئی کہے کہ قرآن میں یہ آیت ہے کہ اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو, تو اس سے کہنا کہ خالی یہ آیت دکھ گئی تم کو اور وہ آیتیں نہیں دکھائی دی جہاں قرآن کہتا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ, جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے انہیں مردہ نہ. میں نے کہا مولا پڑھی تو ہے ہم نے یہ آیت, مطلب کا یہی پلٹ کے پوچھ لینا قرآن نے ہلاکت سے منع کیا ہے کہ شہادت سے منع کیا ہے؟ صلوات در محمد و آل محمد. تو اب کہاں پہنچی بات؟ امام کو پتا تھا, بالکل پتا تھا, پھر کیوں انکار کیا؟ قرآن ہلاکت سے منع کرتا ہے. جواب, قرآن ہلاکت سے منع کرتا ہے, شہادت. واٹس ڈفرنس بٹوین ہلاکت اینڈ شہادت؟ اب یہ نیا سوال ہوگا. ہمارے بزرگوں نے پورا اشرا پڑھا ہے اس پر, ہلاکت اور شہادت کے عنوان سے. لیکن اگر ایک لائن میں اپنے بچوں کو سمجھانا ہو کہ ہلاکت اور شہادت میں فرق کیا ہے, کیسے بتائیں گے؟ کہ اس آیت کو پھر سے پڑھو, سمجھ میں آ جائے گا. وہاں کیا ہے؟ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, بس. یہاں کیا ہے؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا, آگے بولیے, فی سبیل اللہ, یہ شرط لگی ہوئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قتل ہونے والوں کی دو قسمیں ہیں. ایک وہ جو اپنے لیے جان دے, مال کے لیے جان دے, دولت کے لیے جان دے, اقتدار کے لیے جان دے, حکومت کے لیے جان دے. ایک وہ جو دین الہی کی بقا کے لیے قربانی دے. جو اپنے لیے مرے گا اسے ہلاک کہا جائے گا, جو خدا کے دین کے لیے قربانی دے گا اسے. یہ تو فرق آ گیا نا سمجھ میں. اب امام حسین قتل تو ہوئے, کیسے طے ہوگا کہ یہ ہلاکت ہے کہ شہادت؟ کہ اگر اپنے لیے جان دی تو ہلاک ہیں, پھر کوئی ضرورت نہیں امام حسین علیہ السلام کے. لیکن اگر خدا کے دین کے لیے قربانی دی ہے تو سوال یہ ہوگا کہ کیسے طے ہو کہ امام کا قتل ہلاکت ہے کہ شہادت؟ اب پھر واپس چلیے, سبب قتل کیا ہے؟ بولیے بولیے. بولیے کیوں قتل کیا گیا؟ انکار بیعت. سبب قتل کیا ہے؟ انکار بیعت. اب وہاں جا کے پڑھنا پڑے گا.
انکار بیعت کیوں تھا؟ اپنے لیے کہ خدا کے لیے؟ اگر انکار بیعت اپنی خاطر ہے تو نتیجے کا قتل ہلاکت، اور اگر انکار بیعت خدا کے لیے ہے تو نتیجے میں جو قتل ہوگا وہ شہادت۔ لیکن ایک بڑی مشکل یہ ہے کہ ہم لگ جاتے ہیں اپنی صفائی میں کہ امام حسین کو انکار کیوں کیا۔ یہ بتائیے شمس الحسن صاحب، امام نے انکار پہلے کیا کہ یزید نے اصرار؟ اصرار نا، تو ہم انکار پر بحث کیوں کریں کہ امام نے انکار کیوں کیا؟ سوال یہ ہے کہ ہم انکار پہلے اصرار پر بحث ہوگی نا۔ ساری دنیا بیعت کر چکی تھی، ایک حسین نہ کرتے تو یزید کی حکومت کو کوئی خطرہ تو تھا نہیں، تب کیوں یزید اصرار کر رہا تھا؟ جب سمجھ میں آ جائے گا اگر اصرار دین مٹانے کے لیے ہے تو حسین کا انکار دین بچانے کے لیے ہوگا، اور جو انکار دین بچانے کے لیے ہو۔ یہاں تک آ گئے آپ؟ اب اس 15 منٹ ہمارا ساتھ دے دیجیے، صلوات بر محمد۔ تو اب ہم کو بحث کرنی ہے کاہے پر کہ یزید اتنا مصر کیوں تھا کہ ساری دنیا کر چکی ہے نا۔ اب تو عالم یہ ہے، آپ لوگ الیکشن وغیرہ سے تو واقف ہیں، سمجھ گئے آپ؟ تو ہم لوگوں کے یہاں، سمجھ گئے آپ، وہ جو آپ کے یہاں پاکستان وغیرہ میں ناظم ہوتا ہے شہر کا، تو ویسے ہم لوگوں کے یہاں جو ہے وہ گاؤں کا جو الیکشن ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ پردھان۔ میں اپنے گاؤں کا قصہ بتا رہا ہوں۔ تو ہمارے گاؤں کا قصہ یہ کہ 11 یا 1200 کل ووٹ تھے، جس میں سے 700 کل پول ہوئے تھے، اور کم از کم 10 یا 11 آدمی کھڑے تھے، سمجھ گئے آپ؟ اس میں ہمارے خاندان کے بھی ایک نائب صاحب، بیچارے نائب حسن صاحب مرحوم، کھڑے تھے۔ تو پہلے خبر یہ آئی کہ وہ ہار گئے 8 ووٹ سے، وہ 4 ووٹ سے، 8 ووٹ سے۔ اس کے بعد وہ ایک دوسرا ڈبہ تھا، اس میں سے 12 ووٹ ان کے نکل آئے، تو معلوم ہوا کہ یہ 4 ووٹ سے جیت گئے۔ تو کل پتا چلا کتنا ووٹ ملا تھا ان کو؟ 106 ووٹ۔ تو 700 میں کتنا ووٹ ملا ان کو؟ کتنے لوگ ان کو بنانا چاہتے تھے پردھان؟ صرف، اور 500 ان کے خلاف ہے، 600۔ جہاں 600 لوگ خلاف ہوں، صرف 100 آدمی آپ کے ساتھ ہوں، اب 5 سال کوئی ہلا نہیں سکتا۔ صلوات درما، خوب غور سے سنیے آپ۔ ادھر یزید کے ساتھ کیا ہوا؟ پیسہ، ڈنڈا، سب کچھ۔ ایک صاحب نے یزید کے خلاف شعر کہہ دیا، 40,000 پہنچ گئے، صبح تعریف میں شعر آ گیا۔ تو ایسے افراد تھے، تو سب ملا کے ڈنڈا پیسے کے زور پہ سب نے بیعت کر لی۔ گنتی کے 4 لوگ تھے، اس میں بھی ایک صاحب غائب ہو گئے۔ ایک صاحب نے دھیرے سے لکھا کہ ٹینشن مت لو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اوپر نہیں۔ اکیلے ایک امام حسین اور ان کا گھر، یہ اگر بیعت نہ کریں، بولیے کیا یزید کی سرکار گر جائے گی؟ نہیں نا۔ تو اس کا مطلب سرکار بچانے کے لیے بیعت نہیں تھی۔ صلوات پر خوب غور کیجیے، اس کا پھر یہ بیعت پہ اتنا اصرار کیا؟ یہاں تک اب آئیے واپس چلیں۔ رسول صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اتنی زحمتیں اٹھائی ہیں ان لوگوں نے کہ ہم آپ سوچ نہیں سکتے، کتنی اذیت پہنچائی ہے ان سبوں نے۔ معلوم ہے، ایک مثال سن لیجئے۔ اچھا، اور بڑے مظلوم ہیں صحابہ کرام، بھی بڑے مظلوم ہیں، جن کا ذکر ہونا چاہیے ان کا کوئی نام نہیں جانتا۔ آپ بتائیے کتنے لوگ جانتے ہیں صحابی کا نام لینے جا رہا ہوں میں؟ خباب ابن الارت، بولیے۔ خباب ابن الارت وہ ہیں جن کی قبر پر مولا نے کھڑے ہو کے دعا کی ہے، رحم اللہ خبابن۔ اتنا بڑا انسان ہے۔ یہ جب مسلمان ہوئے، بس ایک مثال دے رہا ہوں، وقت دیکھ رہا ہوں میں، تو ان کا جو مالک تھا، جس کے یہ غلام تھے، ان کو ننگا کر دیتا تھا اور آگ جلا کے خندق اس پر لٹا دیتا تھا،
کھال جلتی تھی، چربی پگھلتی تھی، گرتی تھی شعلے بھڑکیں گے نا، تکلیف جب پہنچتی تھی تو آہ اوہ نہیں، منہ سے نکلتا تھا محمد محمد محمد۔ اس قدر ستایا گیا، اتنا ہی ستایا گیا کہ کل کے پرسوں میں سنایا گیا ہے نا کہ حتیٰ کہ اللہ نے بھیج دیا جابیل کو، اور جابیل نے آگے کہا یا رسول اللہ آپ کہیے تو ان پر پہاڑ اٹھا کے پھینک دوں۔ پیغمبر نے کہا نہیں۔ آخرش اللہ نے کہا بھیا اب آپ مکہ چھوڑ دیجئے، یہ حد ہو گئی نا۔ اب ان کے ہاتھ سے یہ لوگ نکل گئے، اب دباؤ بنا کے روک نہیں سکتے۔ جنگیں شروع ہوئیں تو بدر کا حال پتہ ہے کیا ہوا، خیبر کا بھی پتہ ہے، خندق جو ہے وہ سب مل کر کے آل پارٹیز احزاب مل کے ہوا، اس میں بھی کچھ نہیں ہوا۔ تب ان کی سمجھ میں آیا کہ بھیا اب ان لوگوں سے وہ لڑ کے کچھ نہیں ہو پائے گا۔ تو ان کے سامنے دو مثالیں تھیں، ایک جناب عیسیٰ کی اور ایک جناب موسیٰ کی۔ جو عیسیٰ علیہ السلام دین لے کے آئے تھے آج وہ ہے؟ اگر ہوتا تو موسیٰ کا دین ہوتا تو عیسیٰ کی ضرورت نہیں تھی، عیسیٰ کا دین ہوتا تو رسول اللہ کی ضرورت نہیں تھی، ہے نا؟ پھر یہ کیسے مٹا؟ کوئی جنگ کا نہ کا پھر کا انہی کے ماننے والے اسی دین میں گھس کے جو اس کا بنیادی ڈھانچہ تھا اس میں اتنی بھیانک تبدیلی کر دی گئی کہ اب وہ اصلی دین رہ ہی نہیں گیا۔ انہوں نے دیکھا، سب کر کے دیکھ لیا کہ اب ان لوگوں کو روک پانا مشکل ہے، ایک ہی کام بچتا ہے کہ ان کے اندر گھس جاؤ۔ صلوات بر محمد، بس آ گیا، مجلس تمام ہو گئی۔ تو اب بہترین راستہ یہ ہے کہ تم ان کے ساتھ گھس جاؤ اور کوشش کر کے جو مین جگہ پہنچ کے جو اسلام کا بنیادی ڈھانچہ ہے اس میں اتنی بھیانک تبدیلی کر دو کہ اصلی شیپ رہ ہی نہ جائے دین کا۔ پھر نام سے کیا ہوتا ہے؟ یہ کام جسٹ آفٹر وفات پیغمبر اسٹارٹ ہوا۔ میں ادھر نہیں جانا چاہتا کہ صاحب کہتے ہیں صاحب یہ دو چیزیں حلال تھی میں حرام کر رہا ہوں، کوئی ماننے وہ پوچھنے والا نہیں ہے کہ آپ کون ہیں۔ اور یہی فرق ہے اہل بیت میں اور غوروں میں، کہیں کہا جاتا یہ حلال تھی میں حرام کر رہا ہوں، اور کربلا سے آواز آتی مجھے کیوں قتل کرتے ہو، کیا میں نے حلال کو حرام کیا ہے؟ تو یہ ہوتا رہا، ہلکا پھلکا چلتا رہا۔ اب معاملہ پہنچا یزید تک۔ یزید نے سوچا کہ جو کام ہمارے بڑے نہیں کر پائے اگر میں وہ کام کر دوں تو رہتی دنیا تک میرا نام ہو جائے گا۔ کرنا کیا ہے؟ جو اسلام کی بیسک ہے اسی پہ وار کر دو، تنائی کاٹ دو تو شاخیں تو خود بخود سوکھ جائیں گی۔ تنا کیا ہے اسلام کا بتائیے؟ نہیں، وہ تو اپنی جگہ ہے، امام حسین تو اصول دین تو بے شک، لیکن اس کے بعد امام حسین ہی کا تو میٹر ہے۔ تنا کیسے؟ الصلاۃ عمود الدین، یہ جو ہے نا یہ جتنے چار پلر ہیں یہ چاروں پلر گرا دیجئے آپ، یہ چھت روک نہیں پائیں گے آپ۔ دین کہتا الصلاۃ عمود الدین، نماز دین کا ستون ہے، نماز قبول تو سب قبول۔ ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ زنا کرنے والا کافر نہیں ہے، نماز نہ پڑھنے والا کافر ہے۔ ایک جگہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے وہ کافر ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے مثل الصلاۃ کا مثل عمود الفسطاط، نماز کی مثال خیمے کے بمبو کی طرح ہے، اگر وہ بانس نہ ہو تو آپ خیمہ نہیں روک سکتے۔ تو پورے اعمال ہمارے بیس کر رہے ہیں کاہے پر؟ تو بنیاد نماز ہوئی نا۔ یزید نے کہا اسی کو ختم کر دو، دھیرے دھیرے سب ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا ایک بات رک کے سن لیجئے کہ ہم نہیں سمجھ پائے کہ نماز کتنی اہم ہے، یزیدی سمجھ گئے کہ نماز کتنی اہم ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ لہٰذا نماز 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 تو اب یہاں تک آپ کو لیا، بس 5 منٹ اور سن لیجئے جلدی جلدی۔ قرآن میں جب نماز کے بارے میں دیکھیے گا تو آیتیں بہت ہیں، جس میں ایک آیت ہے
خوب توجہ سے آرام آرام سے. فویل للمصلین، ویل ہے ان نمازیوں کے لیے الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز میں غفلت برتتے ہیں. ویل کہتے ہیں، ویل کے معنی کیا ہے؟ ویل کہتے ہیں جہنم کا وہ نچلا طبقہ جس میں شدید عذاب ہوگا. وہ کس کے لیے ہے؟ ان نمازیوں کے لیے جو نماز میں غفلت برتتے ہیں. بے نمازی کا تو میٹر الگ ہو گیا کہ وہ تو دین ہی سے خارج ہے. یہ پڑھنے والے بھی اگر ڈھنگ کی نہیں ہے تو ان کا حال یہ ہے. اب اگر اس آیت کو آدھا کر دیجئے صرف فویل للمصلین، کیا مطلب ہوا اس کا؟ ویل نمازیوں کے لیے، جہنم کا نچلا طبقہ نمازیوں کے لیے. یہ ویل یاد رکھیے گا. قرآن مجید میں جوئے اور شراب کے بارے میں بھی آیت ہے. ارشاد ہوتا ہے یسألونک عن الخمر والمیسر، پیغمبر آپ سے لوگ پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں. قل فیہما اثم کبیر، آپ کہہ دیجئے بہت بڑا گناہ ہے. تو شراب کے لیے قرآن نے کیا کہا؟ گناہ ہے. نماز میں جو غفلت برتتے ہیں ان کے لیے کیا کہا؟ ویل. یزید نے بدماشی کیا کی کہ ادھر سے آدھی آیت لی نماز والی، ادھر سے آیت لی شراب والی، اور ملا کے شعر کہتا. صلوات پڑھیے تو اب یزید کا شعر سناتا ہوں میں آپ کو. ادھر سے نماز کی آدھی آیت لی فویل للمصلین، ادھر سے شراب والی آیت لی. کہتا ہے ما قال ربک ویل للذی شربا، نہیں کہا ہے تمہارے رب نے. تو پہلے تو یہی پکڑ لیا گیا. تمہارے رب کا مطلب کیا ہوا؟ ہمارے رب بھی تو ہو سکتا تھا. اس کا مطلب یہی بات صاف ہو گئی کہ یزید اللہ کو اللہ نہیں سمجھتا تھا. لیکن میں آپ کو آگے جہاں وہ مین بدماشی دیکھیے. فویل ما قال ربک ویل، ما قال ربک ویل للذی شربا، نہیں کہا ہے تمہارے رب نے لفظ ویل ان کے لیے جو شراب پیتے ہیں. بل قال ویل للمصلین، ان کے لیے نماز ویل ضرور کہا گیا ہے جو نماز پڑھتے ہیں. یزید کا فتویٰ کیا ہوا؟ نماز خبردار پڑھنا مت ورنہ جہنم میں جاؤ گے. شراب نو پرابلم. یہ ایک ہو گیا. اور یہ کون ہے؟ بحیثیت حاکم کا کہہ رہا ہے نا. اب تک جو ہوا لوگ مانتے رہے. شراب کو ایک جام سے دوسرے جام میں پلٹیے، جھاگ اٹھ، کوئی بھی لکوڈ ہلائیے تو جھاگ اٹھتا بلبلا. بدماشی سنیے یزید کی. کہتا یہ میرے ہاتھ میں جام شراب نہیں ہے، یہ بلبلے نہیں ہیں، یہ حاجی لوگ ہیں، کعبے کا طواف چل رہا ہے. شراب کی بڑی قسمیں ہیں. سمجھے اس زمانے میں حوض کے اندر پینے والی کا نام اور، حوض کے اوپر پینے والی کا نام اور، سورج نکلنے کے بعد پی جائے اس کا نام اور، سورج نکلنے سے پہلے پی جائے اکیلے پینے والی کا نام اور، محبوب کے ساتھ، ارے ہزار نام. اسی میں سے ایک شراب ہے اسے کہتے ہیں عجوز، بڑھیا. یہ عجوز کیوں کہتے ہیں؟ شراب جتنی پرانی ہوگی اتنی ہی تلخ ہوگی، اتنی ہی تیز ہوگی. یزید وہ عجوز شراب پیتا تھا، پرانی تلخ والی. کہتا ہے یہ میرے ہاتھ میں شراب نہیں ہے، میں نے اس کو حوروں سے چینج کیا ہے. اب سمجھ میں آیا؟ بس زیادہ وقت نہیں لوں گا، بج گیا 9:30. یزید کون؟ جس نے نماز کو منع کیا. شراب جائز، حج کا مذاق، حاجیوں کا مذاق، کعبے کی توہین، یہ سب یزید نے کیا نا. لیکن اب تک جو معاملہ تھا وہ ہلکا پھلکا تھا، لوگ چپ رہ گئے. لیکن اب ڈائریکٹ کہیں سے آدمی بات آئے گی کہ صاحب ارے وہ دیکھو یار یزید کو نماز کو منع کرتا ہے، تو یہ ایک ایسی چیز ہے جہاں کہیں نہ کہیں پبلک کھڑی ہو سکتی ہے، پبلک آواز اٹھا سکتی ہے، انقلاب زندہ باد کے نعرے لگ سکتے ہیں. تو اب کیا کیا جائے کہ آگے ایسا نہ ہونے پائے، شروع ہی میں اس کو دبانے کی کوشش کی جائے. تو اب اس کے لیے ضرورت ہے کوئی ایسا مضبوط ہاتھ مل جائے
جہاں سے دین چلا ہے، جہاں سے اسلام چلا ہے، جہاں سے مذہب چلا ہے، کہ اگر پبلک آواز اٹھائے تو ہم یہ کہہ کے دبا سکیں تم کیا، تمہاری اوقات کیا، جس کے گھر سے اسلام چلا وہ تو بیعت کر کے چپ ہو گیا، تم کون بولنے والے؟ اب بتائیے بیعت پہ اصرار کیوں؟ بولیے، دین مٹانے کے لیے۔ اب انکار کیوں ہوگا؟ دین بچانے کے لیے۔ جو انکار دین بچانے کے لیے ہو وہ اپنے لیے ہے کہ خدا کے لیے؟ اور جو انکار خدا کے لیے ہو اس کے نتیجے میں جو قتل ہوگا وہ اپنے لیے کہ اللہ کے لیے؟ اور جو اللہ کے لیے قربانی دے وہ ہلاک ہے کہ شہید؟ قرآن نے ہلاکت سے منع کیا ہے، شہادت سے منع نہیں کیا۔ صلوات در محمد و آل۔ اب سمجھ میں آیا کہ سب کچھ جاننے کے باوجود حضرت نے یزید کی بیعت سے انکار کیوں کیا؟ پھر وہی بات پرسوں والی جناب ابو طالب والی، حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اگر امام حسین نہ ہوتے تو جو میں نے آپ کو بتایا آج نماز ہوتی؟ حج، کعبے کی عظمت کچھ ہوتا؟ کس نے بچا کے دیا؟ تو اب بتائیے قرآن کیا کہتا ہے؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ کہاں گئے تھے؟ جی مسجد گئے تھے۔ کیوں؟ نماز پڑھنے گئے تھے۔ پڑھی آئے؟ ہم نے کہا پڑھی آئے۔ کب پتا ہے نماز کس نے بچائی ہے؟ ہم نے کہا حسین نے۔ کہ تو نماز پڑھی آئے؟ کہاں پڑھی آئے؟ کہ تو جس نے نماز بچائی اس کا شکریہ تو ادا کرو۔ اب کیسے شکریہ ادا ہوگا؟ دین کہتا ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ جو انسان کا شکریہ نہ ادا کرے وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ کہا تو ہم کرنا چاہتے ہیں، کیا کریں؟ کہا پڑھ چکے نماز، کچھ کرنے لائق نہیں ہو تو کم از کم حسین کی کربلا کی طرف رخ کر کے اتنا تو کہہ دو السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ یہ نمازوں کے بعد زیارتیں نہیں ہیں، یہ حسین کا شکریہ ادا کیا جا رہا۔ میرے مولا، میرے آقا، اے حسین اگر آپ نہ ہوتے تو آج دین نہ ہوتا۔ آئے واپس، ماں کی طرح چاہنے والی بہن ٹہل رہی ہے۔ کیا ہوا بھیا؟ کیوں بلایا تھا؟ پورا قصہ سنایا۔ پھر کا بیعت کا تو بیعت نہیں کروں گا، پھر ہم مدینہ چھوڑ دیں گے۔ روایت کہتی ہے فخرج منہا خائفا یترقب۔ حسین نے مدینہ چھوڑ دیا۔ ہم بہت آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ حسین نے مدینہ چھوڑ دیا۔ دیکھیے 50 سال کا وقت بہت ہوتا ہے، 50 سال کا وقفہ بہت ہوتا ہے۔ آدمی بڑے سے بڑی بات بولیے بھول جاتا ہے، لیکن دنیا بھول جائے، جس کے ساتھ کا واقعہ ہے وہ جلدی نہیں بھولتا۔ امام کب نکلے ہیں؟ سن 60 ہجری میں، اور جناب فاطمہ کی شہادت کب ہوئی ہے؟ سن 11 ہجری میں۔ تو 49-50 سال ہو گیا ہے ماں کے انتقال کو۔ لیکن انتقال کے بعد جو ہوا نہ اس سے پہلے کبھی ہوا تھا نہ اس کے بعد کبھی ہوا۔ کیا آگے بڑھے بند کفن ٹوٹ گئے؟ سنا ہے نا جماعت ثانی میں بی اور کلیجے سے لگا لیا۔ روایت یہاں تک کہتی ہے امیر المومنین نے قسم کھا کے فرمایا، قسم کھا کے
کہ جس وقت بچے ماں سے لپٹ کے بین کر رہے تھے، زمین و آسمان کے درمیان سے میرے کانوں میں آواز، علی بچوں کو ماں سے الگ کر دو، فرشتوں میں کوہرام برپا۔ یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پھیلے گی، پھیلے گی کہ نہیں پھیلے گی؟ لیکن 50 سال بہت ہوتے ہیں، نسلیں بدل جاتی ہیں، لوگ ممکن ہے بھول گئے ہوں، لیکن دنیا بھول جائے۔ بولیے دنیا بھول جائے، کیا امام بھول سکتے ہیں؟ اور امام کو بھی زندگی میں کبھی یہ واقعہ یاد آیا ہو یا نہ یاد آیا ہو، جب ماں کی قبر پر رخصت ہونے کے لیے آئے ہوں گے تب وہ یاد آیا ہوگا کہ نہیں یاد آیا ہوگا؟ عجب نہیں تڑپ کے پکارے اماں۔ ایک وقت وہ تھا جب بچے کو کلیجے سے لگا لیا تھا، اماں دل چاہتا ہے آج بھی قبر پھٹ جاتی اور اپنے لال کو کلیجے سے لگا۔ کیسے رخصت ہوئے؟ نانا کے بازار سے کون بتائے گا؟ کیسے رخصت ہوئے ماں کی قبر سے کون بتائے گا؟ مگر تاریخ یہ کہتی ہے امام تو رخصت ہو گئے، امام تو ماں کی قبر سے رخصت ہو، مگر ماں کا حال یہ ہے کہ پھر ماں نے بھی چھوڑ دیا۔ اپنے بچے اپنے لال کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں، یہیں سے 2-4 منٹ کہتے ہیں کہ شمر ملعون جب امام کا سر جدا کر رہا تھا، سنیے، ایک شخص نے لکھا حضرت کے لیے کہ ذبحا کما یذبح الکبش، حضرت کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے جانور ذبح ہوتا۔ خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل فرما۔ میں کہوں گا آپ نے لکھا تو، مگر تب بھی پوری بات نہیں لکھ پائے آپ۔ کیوں؟ اس لیے کہ جانور بھی ذبح ہوتا ہے تو اس کا اپنا الگ اصول ہے۔ کیا؟ نمبر 1، گلا سامنے سے کاٹا جاتا ہے، 2، پانی پلا لیا جاتا ہے، 3، چھری تیز کر لی جاتی ہے، لیکن ہائے میرا مولا، المذبوح بالقفا، سامنے سے نہیں پسے گردن، کند خنجر، سوکھا گلا۔ بس آخری بات، جزاکم ربکم، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ دیکھیے، جو چیزیں تاریخ دیکھ سکی اس کو تو تاریخ نے لکھا، لیکن کربلا میں کچھ مصائب وہ ہیں جس کو تاریخ دیکھ نہیں سکتی، اور جب دیکھ نہیں سکتی تو لکھ بھی نہیں سکتی۔ اتنا تاریخ نے دیکھ لیا کہ ٹیلے سے جناب زینب دیکھ رہی تھی، تو تاریخ نے لکھ دیا کہ تڑپ کے فرمایا، یا ابن سعد ایقتل ابو عبداللہ وانت تنظر الیہ، اور یہ سعد کے بچے، میرا بھیا ذبح ہو رہا ہے۔ یہ تاریخ نے دیکھا تو لکھا، مگر تاریخ ہر چیز نہیں دیکھ پائی،
اور بس تمام کیا میں نے. جب تاریخ دیکھ نہیں سکتی تو لکھ نہیں سکتی. اسی میں ایک جگہ یہ ہے جہاں تاریخ کی نظر نہیں پڑی، مگر روایت کہتی ہے کہ جب گلا جدا نہیں ہو رہا تھا آواز آئی علی حسین کی مدد کرو. یا رسول اللہ قاتل سے تلوار لے کے پھینک دوں؟ فرمایا نہیں، ماں کی روح بیٹے سے لپٹی ہوئی ہے، فاطمہ کو حسین سے الگ کر دو. علی آگے بڑھے، روح فاطمہ کو جدا کیا. خود قاتل شمر کہتا ہے جس وقت سر و تن میں جدائی کر رہا تھا میرے کانوں میں کسی بی بی کی آواز آ رہی تھی، ولدی ولدی قتلو قدشانا، ہائے میرا لال، ہائے میرا حسین، تجھے پیاسا مارا.